اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل پھر خبروں میں تارکین وطن جنہیں کہتے ہیں، یعنی پاکستان کے لوگ جو غیر قانونی طور پہ باہر یورپ وغیرہ میں جانے کے چکر میں ہوتے ہیں، ان کی پھر ایک کشتی ڈوب گئی ہے اور بہت سارے صاحبان وفات پا گئے ہیں۔ زیادہ تر گجرات، حالیہ، منڈی بہاؤالدین اور اسی ایریا کے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے مہربانی کرتے ہوئے ایک بڑی ہائی پاورڈ کمیٹی بنا دی ہے، چونکہ بڑی دکھ بھری داستان سننے کو ملی ہے کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ جو لوگ گئے ہیں وہ پیسے بھی بڑے انہوں نے دیے ہیں لوگوں کو۔ یہ جو انسانی سمگلر جنہیں ہم کہتے ہیں، کہ جو ایجنٹ ہیں بندوں کو باہر بھیجنے والے، وہ بڑے ظالم بندے ہیں، بڑا ظلم کرتے ہیں۔ لاکھوں روپے لوگوں سے لے کر تو لوگوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیتے ہیں۔ اب مراکش میں یہ واقعہ کہتے ہیں پیش آیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے بھی یہ ہوا ہے اسی قسم کا، یونان میں واقعہ ہوا، تو اکثر واقعات ہوتے رہتے ہیں، دھوکہ دہی کی واردات بھی۔ اور اس میں جو میں آج پہلو کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھ سے بھی بڑے لوگوں کا رابطہ رہا۔ یہ لوگ خود بھی کوشش کر کے تو موت کے منہ میں جاتے ہیں۔ لالچ کہتے ہیں بری بلا ہے، لیکن یہ اب تو زیادہ ہی بری ہو گئی ہے۔ جو بندے باہر جاتے ہیں وہ پیسے خوب کماتے ہیں اور گھر بھیجتے بھی ہیں پیسے واپس، تو اس سے پھر دوسرے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی بڑی کشش ہوتی ہے اس میں، اور وہ بڑی دلچسپی لے کے تو ترلے منتیں کر کے بڑی بڑی رقمیں لوگوں کو آفر کرتے ہیں۔ میرا ذاتی تجربہ ہے، ایک بندہ مولوی صاحب، حاجی صاحب، ان کا نام بھی اللہ کے فضل و کرم سے حاجی ثناء اللہ، جو وہ آتا تھا میرے پاس، ادھر چونیاں سائڈ کا ہے، تو میں مذاق سے کہتا کہ جی آپ تو ماشاءاللہ، لوگوں کو تو مذاق سے کہتے ہیں نا بندے، تو تم وڈا حاجی ثناء اللہ ہے۔ میں کہا آپ سچی مچی حاجی ثناء اللہ ہیں، آپ کا نام بھی ہے یہ، اور آپ اسم بامسمہ ہیں حاجی۔ آپ یقین کریں کئی سال وہ میرے پیچھے لگا رہا ہے۔ میں ادھر پوسٹڈ بھی رہا ہوں، ادھر ضلع کچہری کا سب ڈویژن میں لگے رہے ہیں، کچہری میں بھی، تو میرا وہ آنے جانے میں واپڈا کی وجہ سے ایکس ایمپلائی کسی کمپنی کا واپڈا کی کا ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑا واقف بن گیا کہ آیا کرتا تھا، کوئی نہ کوئی سوشل پرابلم بھی لے آتا تھا کہ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ تو اس نے مجھے، آپ یقین کریں، سال ہا سال بار بار مجھے زچ کر دیا کہ جناب میری مدد کریں، میرا بچہ ہے، تو پیسے جتنے بھی لگ جائیں اس کو باہر بھیج دیں۔ یہ میں چاہتا ہوں کہ ایک میرے گلوں لے جائے، دوسرا یہ کہ باہر چلا جائے گا
تو میرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، یہ کمائی شمائی کرنے لگے گا، ہمارے بھی دن پھر جائیں گے، یہ وہ وغیرہ ایسی۔ وہ کئی سال میرے پیچھے پڑا رہا، لیکن میں نے اسے اس چیز سے باز رکھا اور کبھی اس کے ساتھ اتفاق نہیں کیا، اور ہمیشہ اس کو سمجھایا کہ جائز طریقے سے بندے کو باہر بھیجو، اس طرح سے تو خرابی ہو جاتی ہے اور کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے سال ہا سال میرا پیچھا کیا اور ہر قسم کا لالچ دیتا رہا، اور یہ بھی کہ میں نے کہا بھئی میں اس قسم کا بندہ ہوں، نہ میرے پاس کوئی ایسا بندہ ہے، کوئی ایجنٹ وغیرہ جس کے ذریعے میں آپ کے بیٹے کو بھجوا سکوں۔ آپ مہربانی کریں کسی اور سے رابطہ کریں، لیکن میں اس کو بھی انکریج نہیں کرتا تھا کہ کسی سے رابطہ نہ کریں، آپ بچے کو جائز بھیجیں، اور جتنے پیسے آپ یہ لیے پھرتے ہیں اس سے یہاں کوئی نہ کوئی اچھی قسم کا کاروبار ہو سکتا ہے۔ آپ یہ اپنے خیالات کو بدلیں اور نہ کریں یہ، اس طرح آپ کے بچے کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو جس طرح وہ میرے پیچھے پڑا رہا نا، اس سے میں یہ اندازہ کرتا ہوں، میں ادھر بھی رہا ہوں، گجرات، گجرانوالے، وزیر آباد، منڈی بہاؤالدین، حالیہ وغیرہ، یہ سارے علاقے میرے دیکھے ہوئے ہیں، سال ہا سال میں ان علاقوں میں رہا ہوں۔ واقعی یہ بات تو ہے، جو بندے باہر جاتے ہیں وہ پھر پیسے بھی خوب کماتے ہیں۔ ڈالر کا کیا کتنے پیسے ملتے ہیں پاکستان میں، تو پاؤنڈ سٹرلنگ جو ہے اس سے کتنے پیسے ملتے ہیں، وہ عیاشی کرتے ہیں۔ ان کے جو رشتہ دار یہاں ہوتے ہیں، وارثان ان کے لواحقین، لیکن جب یہ واقعہ ہوتا ہے اس قسم کا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ایسے بے شمار واقعات ہو چکے ہیں۔ لالچ بری بلا سوری تو ہے ہی، لیکن یہ زیادہ ہی لالچ ہو گیا ہے اب، اسی وجہ سے جو ایجنٹ ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ کھل کے کھیلنے لگے ہیں، اور مطلب سسٹم بھی جو ہے نا وہ اس میں بہت زیادہ وہ ہو گئے ہیں، دلیر ہو گئے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ ایف آئی اے والے اور باقی لوگ جو محکمہ محاسبہ کرنے والے ہیں، جو ای این ٹی ہیں اس کام کے گورنمنٹ کی طرف سے، وہ دھیان نہیں کرتے، وہ لوگوں میں پھرتے نہیں، ان کو اندازہ نہیں ہوتا، ان کے علم میں نہیں بات آتی کہ یہ ایجنٹ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اس کام میں۔ کیا وجہ ہے؟ ان کو ڈسکریج کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ ہر دفعہ ہوتا ہے، بڑی دکھ بھری داستانیں سننے کو ملتی ہیں، اور پنجابی وہ اردو میں کہتے سچی مچی کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ یار اب میں نے وہ سننے سے ہی گریز کرنا شروع کر دیا کہ یہ تھوڑیاں مارتے رہے ہیں، تو کیل مارتے رہے ہیں، تو لوگوں کے ساتھ تشدد کرتے رہے ہیں اور ڈبو دیتے ہیں، اور